کیا عدت میں دوسری طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو کنایہ الفاظ بول دے تو اس سے طلاق بائن ہوتی ہے اور عدت شروع ہو جاتی ہے. اگر عدت کے دوران شوہر دوبارہ کوئی کنایہ الفاظ بول دے تو کیا اس سے دوسری اور تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی؟ عبد الماجد صاحب لیاری سے. نہیں جناب، کنایہ کے لفظ سے جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جیسے بیوی سے کہا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم، اور نیت شوہر کی یہ تھی کہ میرا مراد یہ کہ نکاح کا تعلق ختم، ایسے ہی خام ہمیں وہمی نہ بننا شروع کر دیں. پھر خواتین وہمی ہو جاتی، میرے میاں نے مجھے یوں بولا دفع ہو جاؤ، تو دفع ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا میرا تعلق ختم، اور تعلق ختم کا مطلب تو یہ کہ نکاح ختم، اور نکاح ختم کا مطلب تو طلاق. اتنے زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے گول مول الفاظ میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی. تو اگر شوہر نے یوں کہہ دیا بیوی سے میرا تمہارا تعلق ختم، اور نیت اس کی یہ ہو کہ نکاح ختم، یعنی نکاح والا تعلق ختم، تو یہ کنایہ ہے. اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. تو اب دوسری طلاق عدت کے دوران جب تک طلاق کا صریح لفظ استعمال نہیں کرے گا دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی. کنایہ سے لاحق نہیں ہوتی. لاحق کا مطلب علماء سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو کنایہ طلاق ہے وہ طلاق جو کنایہ ہے پہلی کنایہ سے دوسری کنایہ لاحق نہیں ہوتی، بشرطے کہ پہلی کنایہ سے طلاق بائن واقع ہوئی ہو، تو اس سے دوسری کنایہ لاحق نہیں ہوتی. ہاں، صریح لفظوں میں کسی نے طلاق دی، بیوی کو کہا تجھے ایک طلاق، تو عدت کے دوران چاہے وہ طلاق بائن ہی کیوں نہ دی ہو، جیسے بیوی کو یوں کہا کسی نے کہ تمہیں ایک طلاق بائن ہے، یعنی ایسی ایک طلاق ہے جس سے نکاح ختم ہو گیا ہے، تو عدت کے دوران جب وہ دوسری طلاق دے گا تو طلاق کے لفظ سے اگر طلاق دے گا تو دوسری بھی واقع ہو جائے گی وہ، اور تیسری دے گا تو تیسری بھی واقع ہو جائے گی. لیکن اگر پہلی طلاق کنایہ کے لفظ سے دی ہے اور طلاق بائن واقع ہوئی ہے اس سے، تو دوسری طلاق اگر جب تک صریح لفظوں سے نہیں دے گا نہیں ہوگی، دوسری طلاق کنایہ سے واقع نہیں ہوتی. اس کے دلائل کیا ہیں علماء جانتے ہیں، اس میں عوام کو میں ان پیچیدگیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس آپ اصول سے سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ طلاق بائن بالکنایہ جو ہے وہ طلاق بائن سے لاحق نہیں ہوتی. طلاق بائن کا مطلب پہلی طلاق اگر بائن ہے تو دوسری بھی کنایہ اگر ہوگی تو بھی لاحق نہیں ہوگی. تو دوسری طلاق کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پہلی رجعی ہو، یعنی دوسری طلاق اگر کنایہ سے دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پہلی طلاق رجعی ہو، چاہے صریح سے ہو چاہے کنایہ سے ہو، لیکن پہلی کا رجعی ہونا ضروری ہے، پھر دوسری کنایہ لاحق ہوتی ہے، ورنہ دوسری کنایہ پہلی طلاق بائن کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کھوپڑی میں بات آ گئی ہوگی. اچھا بھائی، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو انسانوں کا امتحان کیسا؟ میری اپنے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو کہ ایتھیسٹ ہے. اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا. وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کو جب سب پتہ ہے کہ آج کیا ہوا، کل کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر انسانوں کا ٹیسٹ کس بات کا ہے؟ یہ جناب ریان صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے. دیکھو، آپ کے ٹیچر کو یا ایگزامینر کو یا ٹیچر کو جس نے پورے سال آپ کو پڑھایا ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ نے کخ بھی نہیں پڑھا ہے، اور آپ کے سامنے جب پیپر آئے گا تو آپ اس پہ گول انڈا بنا کے آئیں گے کیونکہ آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اور اسی بیس پر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیل ہونا ہے. پھر بھی وہ آپ کا امتحان لیتا ہے اور پیپر چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں انڈا ڈال دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کو بھی علم کامل کی بیس پہ پتہ ہے کہ میں جب اپنے بندوں کو آزماؤں گا، جیسے اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے. اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پہ پہلے سے پتہ ہے کہ کون ایسا ہے جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، اچھا بن کے آئے گا، کون ایسا ہے جو اچھا نہیں بن کے آئے گا. لیکن امتحان تو اللہ لیں گے نا. امتحان لیے بغیر کسی کو جہنم میں ڈال دینا یہ تو ایک قسم کا ایک نوعیت کا ظلم سمجھی جاتی ہے نا یہ بات. جیسے ٹیچر کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کمبخت نے سارا سال پڑھا ہی نہیں، بلکہ ابا اماں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہمارے بچے نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، اور امتحان میں پھرے کا بھی کوئی وجود نہیں ہوگا، کوئی نقل بھی نہیں ہوگی ایگزامینیشن ہال میں، تو پھر والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے اس نے کرنا کیا ہے وہاں جا کے، ان کو پتہ ہوتا ہے فیل ہو جائے گا، پھر بھی امتحان لیا جاتا ہے. امتحان لیے بغیر کسی کو فیل نہیں کیا جاتا. تو پتہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اب آپ سے امتحان لینا درست نہیں ہے یا آپ سے امتحان لیا تو یہ ظلم ہوگا. اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون انسان ایسا ہے جو اچھے عمل کرے گا جب میں اس کو آزماؤں گا، کون ایسا ہے جو عمل نہیں کرے گا. لیکن اللہ پھر بھی آزماتے ہیں تاکہ حجت قیامت کے دن تمام ہو جائے. انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے تو محض اپنے علم کی بیس پہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا، تو نے چیک تو ہمیں کیا نہیں ہے کہ ہم اچھے تھے کہ برے تھے. تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کہے گا دیکھو میں نے تمہیں آزمایا تھا،
اور تمہیں دنیا کے ایگزامینیشن ہال میں نے تمہیں بھیجا تھا اور میں نے تمہیں آزمایا, تمہیں اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا اور برائی کا راستہ بھی بتا دیا. تم اپنی مرضی سے برائی کے راستے پہ چلے ہو, وہ الگ بات ہے, میرا علم کامل ہے, مجھے پتا تھا تم نے برائی کے راستے پہ چلنا ہے, لیکن میں نے اپنے علم کی بیس پہ نہیں تمہیں جہنم میں ڈالا, میں نے پریکٹیکلی تمہیں دکھایا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے, تو تم اپنے عملس کی وجہ سے ایسا تم کر کے آئے ہو. تو اس لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, عجیب بات نہیں ہے, بلکہ عین انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ محض اپنے علم کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ بندوں کو آزماتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو کہ تمہیں ہم نے موقع دیا تھا نیک بننے کا بھی برا بننے کا بھی, تم خود برے بن کے آئے ہو یا تم خود اچھے بن کے آئے ہو, تو اچھوں کا بدلہ جنت اور بروں کا بدلہ جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. پبلک مقامات میں غیر اخلاقی حرکتیں, کیا غیر مسلم ملک میں میاں بیوی کے لیے پبلک میں ایسی حرکتیں کرنا جائز ہے جو غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہیں عام طور پہ, جبکہ وہاں اس کا عام رواج ہے؟ ساجد صاحب کراچی سے. بالکل جائز نہیں ہے. میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. لباس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی جو آپس میں میاں بیوی کا تعلق ہے وہ بند کمرے میں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز نہیں کرتے. تو یہ جو پارکوں میں بےہودگی ہو رہی ہے کسی بھی عنوان سے ہو رہی ہے, جیسے یہ عام آدمی کے لیے حرام ہے, تو میاں بیوی کے لیے آپس میں بھی اس قسم کا تعلق جائز نہیں ہے, حرام.